وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے. بہت عظیم شخصیت ہیں اور آج کا دن بڑا اہم ہے, عید کا دن ہے اور انہوں نے وقت دیا. میں شکر گزار ہوں. پاسٹر ایمین صبح, کیسے ہیں آپ سر؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے سر, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں شکر ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. بڑا اہم دن آپ کا اور ہم آپ کی خوشیوں میں شریک تھے, اس لیے ہم نے آپ کو بلایا. ان کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ باخبر پاکستان محمد ایوب عثمان بھائی نے. السلام علیکم ایوب بھائی. جی وعلیکم ایوب بھائی کیسے السلام, مزاج ہیں؟ بہت اللہ کا کرم شکر. اور کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی نوجوان تحریک کے بانی فیضان حسین. السلام علیکم فیضان بھائی. وعلیکم السلام. فیضان بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو آج کے دن کی, کیونکہ آج کا دن بہت خوشیاں لے کے آیا تھا. آج کا دن محبت بھائی چارگی کو فروغ دیتا ہے, کیونکہ آج خوشیاں تو بہت ہیں لیکن دو اہم خوشیاں ہیں. وہ پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر خدا ہے, نبی خدا ہے, ان کی خوشی ہے. اور دوسری قائد اعظم محمد علی جناح. ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے, ہم کیا عمل پیرا ہے ان کی تعلیمات پہ؟ وعلیکم السلام. علی بھائی, ہم نام کے آزاد ہوئے نا, ایسا ہی ہے. پاکستان جو ہے وہ آزاد تو کروایا محمد علی جناح صاحب نے, لیکن صرف نام کے رہ گئے بس. آزاد کہاں ہیں, ساری چیزیں تو جھگڑی ہوئی ہیں. ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ آزادی ایک مذاق لگتا ہے. آزادی ہے تو لفظ آزادی تو ہے, لیکن آزاد ہونے کے باوجود بھی ہم آج جس کی قید سے آپ لگتے برتھ ہیں. ڈے کی بات کر رہے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, کیا ان کا ویژن کیا تھا, ان کی سوچ کیا تھی؟ مجھے آواز تھوڑی سی بڑھا دے اگر ہو سکے تو. جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے آج جی ہم برتھ ڈے کی بات کر رہے ہیں 25 دسمبر کے حوالے سے, ان کی سوچ کیا تھی, ان کا ویژن کیا تھا, وہ کس کاز کے لیے اٹھے تھے؟ ایسا کچھ ہے اس ملک میں؟ ایسا تو نظر نہیں آ رہا. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے نوجوان تحریک کے بانی ہیں, آپ دیکھیں کہ امپلیمنٹ کسی چیز پہ نہیں ہے. ناپ تول میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق, نفسا نفسی کا عالم ہے. سیاست کی بات کی جائے, سماجیات کی بات کی جائے, یہاں تک کہ سماجیات میں جو لوگ این جی او کے کرتا دھرتا ہے وہ بھی دکھاوا کر رہے ہیں, دل آزاری ہو رہی ہے. جو یہ مقصد تو قائد اعظم کا نہیں تھا. علی بھائی پتہ ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا ناپ تول میں کمی, یہ ساری چیزیں جو چیزیں شریعت میں ہیں, اور یہ ناپ تول کی کمی کے اوپر تو ایک قوم کو غرق بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. ایسا ہی ہے نا, لیکن یہاں چپ ایسا رہنے کچھ پہ نظر نہیں بھی, آ رہا. چپ رہنے کے اوپر بھی عذاب دیا, ہر بالکل ایسا چیز ہی پہ ہے. عذاب دیا. ہماری مار میں بار بار کہتا ہوں سب سے زیادہ اسی لیے یہ کہ ہم شریعت اور قانون کے قرآن شریف کے اگینسٹ جاتے ہیں. جس طریقے سے جائیں گے اسی طریقے سے مار پڑ رہی ہے ہمیں. یہ پتہ ہے, میں ایک بات سے بڑا اکتا گیا ہوں نا, ہر بندہ بیٹھ کے, چاہے وہ چینل ہو, میڈیا ٹاک ہو, یا کوئی شو ہو, یا جلسے ہو, جلوس ہو, جس کو دیکھو ایک ہی بات کرتا ہے, میں ایسا کر دیتا, اس نے یہ کیا, اس بالکل نے ایسا وہ ہی ہے. کیا. میں نے کیا کیا, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس میں جینا پڑے گا. جو ہو گیا تو ہو گیا, ہمیں اپنا حق کیسے لینا ہے, ہم نے کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے, گورنمنٹ سے کیسے لینی ہے یا چھیننی ہے, یہ سب چیزیں سوچنی پڑیں گی. ایک دوسرے پہ لادنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اپنا, جس کا جو کہتے ہیں نا, اس کو کہتے پایا میٹر, اس میں رہ کے جو اس کے حقوق ہیں اس کو لے, اٹھے, آواز اٹھائے, اپنے حق کے لیے اٹھے. میری تو صرف اتنی سی سوچ ہے. اب یہ بیٹھ کے نا کافی چیزوں سے میں اکتا گیا ہوں کہ بھائی وہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی. گورنمنٹ کیسے نہیں کرے گی, کروائیں گے, ریکویسٹ کریں گے, ہمت گورنر صاحب کی حوصلے سے ان بات ہو کے رہی تھی سامنے فیضان کھڑے بھائی. ہوں گے. بھائی کراچی نوجوان تحریک ایک اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آج ہم نے جن کو مدعو کیا ہوا ہے وہ بھی بڑے ناخوش ہیں سندھ حکومت سے. میر شمس شوانی آل پاکستان آل ٹینکر کے ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. آپ نے فیضان بھائی کی بات سنی. فیضان بھائی ہمارے ساتھ کال پر ہی رہیے گا. ناخوش ہیں, آپ کی بات رک گئی تھی کہ ڈمپر کی بات کی جائے, ٹینکر مافیا کی بات کی جائے, تو فیضان حسین فرد واحد ہے جو آواز بلند کر رہا ہے. آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا معاہدہ ہوا؟ بھی آپ نے کراچی چیف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, کیا امپلیمنٹ ہوا؟ دیکھیے, ہم نے اپنے تحفظات ڈی آئی جی ٹریفک کو دیے. ہم نے فرسٹ آف آل جو ہے نا ہمارے عوام کے جو جان و مال کا ہے اس میں گورنمنٹ پالیسیز بنائیں گے, کیونکہ ٹیکس ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ میں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے, روڈز کا چیک بیلنس نہیں ہے, سلو میں کون جائے گا, فاسٹ میں کون جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ٹریفک جو ہے نا اویئرنیس پھیلائے کہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کو کیسے چلنا چاہیے, کیسے نہیں چلنا چاہیے. اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 35-40 سال سے ہمارا ٹرانسپورٹ چل رہا ہے, یہاں پہ کوئی بائی پاس نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کا.
اور روڈز بنے نہیں ہیں. ماہانہ 3 کروڑ ہم ٹیکس دیتے ہیں. کس کو ٹیکس دیتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کو. روڈوں کا آپ حال دیکھ لے, کھڈے بنے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور لائسنس آپ کو پتہ ہے کہ لائسنس برانچ میں 100 میں سے 80% لوگوں کے فیک لائسنس ہے. اچھا لائسنس کے لیے آپ جاؤ, لائسنس میں بھی جو ہے نا وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو لائسنس بنا کے دے دیا جاتا ہے, تو ایکسیڈنٹ تو ہوں گے. روڈوں کا حال تو ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے اچھا لائسنس. علی بھائی 1 منٹ میں کچھ کہنا چاہوں گا. یہ میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا شمسی اپنا شیوانی بھائی کی. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں 22 ارب روپے کا فنڈ آیا روڈ کا, بالکل ٹھیک ہے. روڈ کے اوپر چیپیاں لگا دی گئی ہیں جس کے اوپر موٹر سائیکل بھی اگر زور سے بریک مارے تو روڈ اکھڑ جائے گا. بالکل ایسا تو ہی ہے. ہیوی وہیکل کہاں جائے گی؟ جب وہ چلے گی تو روڈ کا تو بیڑا گرک ہی ہونا ہے نا. تو بھائی جب 22 ارب روپیہ آپ نے دیا ہے تو کہاں گیا وہ؟ کون سے روڈ پہ لگا رہے ہیں؟ ہمارے روڈ تو نہیں ہے. جہاں آپ کو پتا ہے کہ ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ آپ پراپر طریقے سے, یہاں پہ انجینئر بھی 2 نمبر, یہاں پہ ٹھیکیدار پتہ نہیں ان کا ضمیر کہاں مر گیا ہے کہ اپنے کام سے بھی مخلص نہیں ہے, اپنی روزی سے مخلص نہیں ہے. جس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں کہاں سے ان کا ضمیر جاگے گا یار؟ آپ بتائیں مجھے, آپ بھی اسی کراچی شہر کے اندر رہتے ہیں, جہاں جہاں روڈ بن رہے ہیں وہاں پہ چیپیاں لگ رہی ہیں نہیں؟ ایسا ہی ہے یعنی علی بھائی. ہمیں لالی پاپ دے دیا جاتا ہے, پانی بجلی گیس کی بھائی تو یہ فراہمی میری ہے ہی بات نہیں. اور دیکھیں روڈوں علی کا بھائی, حال تو آپ لوگ پتہ ہے کیا ہے, جان چھڑا لیتے ہیں یہ ہے نا لالی پاپ کیسے دے دے گا یار؟ آپ عوام ہیں, آپ ٹیکس دے رہے ہیں, ساری دے رہے ہیں, آپ بات کریں ان سے یار. نہیں لیکن ہوتے تو اپنے حق کے لیے لڑیں تو صحیح نا. لیکن فیضان بھائی آپ کو ابھی جو شمس بھائی ہیں, شمس بھائی نے بڑا اچھا اچھا دیکھیں اقدام شمس کیا بھائی ہے. کو میں بتاؤں گا. شمس بھائی سے میں لیاقت محسوس صاحب کی مجھ سے 2 بار بات ہوئی ہے نا, وہ بھی میڈیا ٹاک کے اوپر ہی بات ہوئی ہے, ویسے کوئی پرسنلی ہماری بات نہیں ہوئی ہے. میں جس چیز کو پوائنٹیشن کر رہا تھا, لیاقت بھائی اور یہ شمس بھائی اپنی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اس چیز کو تھوڑا سا ایگری کر رہے بڑھا تھے. دیں جب مجھے, میں ان تھوڑا سا کو بڑھا کہہ رہا دیں. تھا کہ بھائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ کیا کہ روٹ میپ بنا کے دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, روڈز کا بنا کے دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پھر میں نے کہا, میں نے بولا ایسا نہیں ہے کہ ہم سے پیسے نہیں لیے جاتے. دیکھیں باحیثیت مسلمان اپنے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے یہ جب بات کہی تب لیاقت محسوس صاحب نے اس چیز کو ڈس ایگری کیا. پھر جب ان کے اوپر پڑی تو پھر پریس کانفرنس میں بولا کہ نہیں یہ گورنمنٹ جو ہے لنگڑی لولی ہے, جو بھی الفاظ ادا کیے. تو یہی بات تو بھائی میں پہلے بھی پوائنٹیشن کر رہا تھا, یہی بات کے اوپر اگر آپ اتحاد کرتے تو 2 طاقتیں جب جمع ہوتی تو پھر اس کراچی کیا اس پورے پاکستان کی صورتحال ہم بہتر کر سکتے تھے. فیضان بھی تو نہ کر کہ لیں نا, تفرقہ پھیلا. آج شمس بھائی بھی تو ہمارے درمیان موجود ہے, تو آج آپ کر لیجیے نا. شمس بھائی کیا کہیں گے؟ فیضان بھائی تو آپ کو کھلی آفر کر رہے دیکھیں ہیں کہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ. فیضان بھائی اور ہمارے پورے کراچی, پورے پاکستان میں ہمارے ماں بہنیں سب قابل احترام ہیں. ہمیں مل بیٹھے, ہم سب ان کے ساتھ آپ بیٹھیں ان کی گے. بات کو ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ہم ان کے پرپوزل کو ایگری ایکسیپٹ کرتے کرتے ہیں. ہم ان کے خوشی غم میں جانی مالی ہے. ہمارے بھی کافی لوگ شہید ہوتے ہیں, اس میں روڈ اینڈ سیفٹی کی چیزیں نہیں ہیں. سندھ گورنمنٹ کا ہی ذمہ داری بنتا ہے, وہ ہمیں کوئی پالیسی دے. ایس او پیز ہے نہیں, تو ایس او پیز نہیں ہے کہ آپ اس پاکستان میں سب سے بڑا مصیبت یہ ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اور کروڑوں روپے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے لے کے ہمیں کوٹ سبزل بارڈر تک موٹر وے چالان دیتا ہے, پھر ایکسائز کا بھی چرس رکھتا ہے ہماری گاڑیوں پہ, ہر جگہ چالان اور چیزیں اور معاملات یہی چلتا ہے ہمارے پہ. لیکن ہمارے کو روڈ سے ہمارے تحفظات کے لیے کبھی سندھ گورنمنٹ نے ہمیں منگوایا ہے؟ ہم فیضان بھائی کے بالکل جو بولیں گے کمیٹی بنائے, ہم آنے کے لیے تیار ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور جو دعوے کرتے ہیں جیسے گورنر صاحب نے بولا ہے ہمارے کام نہیں ہوں گے, ہم تمام تر گورنر صاحب کو چابیاں دیں گے, ڈمپر کا ٹینکر کا گورنر صاحب چلائیں. ہمارے سامنے کیوں فیضان آتے بھی تھے؟ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھنے سے حل نکلے گا نا. میں ایک بات بتاؤں علی بھائی, ہم گورنمنٹ سے بعد میں بیٹھیں گے نا. بات ساری یہ ہے کہ جو باتیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی پہلے ہی اس پہ ایگری کریں نا شمس بھائی, پھر پتہ کیا ہوگا, ایک اتحاد بنتا ہے بالکل ایسا کہ ہی بھائی ہے. بالکل پالیسی ایسی بنانی چاہیے. یہ جو باتیں میں فرسٹ ڈے سے کہہ رہا تھا وہ باتیں شمس بھائی اور ان کی جو پوری ایسوسی ایشن ہے اس بات کو ایگری کر کے انہوں نے 1 ہفتے بعد کہا. تو اس کا بہتر کیا تھا, دیکھیں بات سمجھیے گا. کراچی کا پانی چوری کر کے ٹینکروں کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے. جب میری ان کے ہی ایک کسی عہدیدار سے بات ہوئی نا واٹر ٹینکر کے حوالے سے, کیونکہ یہ تو آئل کے ہیں اور وہ ڈمپرز کے ہیں, جو واٹر ٹینکرز کے جو ان کے صدر ہیں, میرے ان سے بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ فیضان بھائی بات ساری یہ ہے, ہم واٹر ٹینکر روڈوں پہ نہیں چلاتے, واٹر بورڈ کو چاہیے نا کہ پانی کی سپلائیاں بحال کرے. لوگوں کو پاگل تو واٹر بورڈ بنا رہی ہے. بولے اس میں ہمارا کیا قصور ہے. بات سمجھ میں آئی. دیکھیں بات سمجھ میں آنے والی کر گئے وہ
کہ یار یہ گھروں کے اندر نلوں میں پانی نہیں آ ہاں رہا، ٹینکر میں پانی آ رہا ہے، نلوں میں پانی ٹینکر نہیں آ میں رہا، چل رہا ہے، بالکل صحیح بولے کہہ آپ رہے ہیں. پانی ان کو پرووائڈ کر دیں واٹر بورڈ تو ہم نہیں نکلیں گے. اسی طریقے سے یہی باتیں ہو سکتی ہیں. جی جی فیضان بھائی، میں اس میں میرے دماغ میں ابھی ایک بات آئی ہے کہ شمس بھائی ہیں ٹینکر ایسوسی ایشن کے چیئرمین. قانون ہمارے ملک میں بنتا ہے، ٹریفک کا قانون ہے ہمارے ملک میں، سگنل آواز ہیں، کم آ رہی ہے تھوڑی. کوئی سائنز ہوتے ہیں. ان ٹینکر تو شمس بھائی کے، ان کو چلاتا کون ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی ہم قانون بیرسٹرز بنا رہے ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے لوگ، سڑکیں اچھا ڈرائیور نہیں بنا رہے، ڈرائیور نہیں بنا رہے، اب تو ڈرائیور بھی بنا رہے ہیں نا. ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں. اس کو چلا کون رہا ہے؟ ایک ان پڑھ بندہ جسے نہ ٹریفک سگنلز کا پتا، اسے یہ پتا ہے کہ میں نے میرا اس ٹائم یہ منی بس یا میرا رکشا یا میری ٹیکسی یہاں سے چلی ہے اور میں نے اس ٹائم سے پہلے وہاں کسی کو ڈھونڈنا ہے، اسے رول کا پتہ ہی نہیں ہے نا. کاٹنا ہے، بالکل میں نے وہاں پہنچنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، ایون آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، سب سے مشکل، شہریت سے زیادہ مشکل ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لائسنس کس کو دے دیا جاتا ہے؟ جس نے اس پر لفافہ موٹا رکھا ہوتا ہے. آپ ایل ٹی وی بنوا لیں، آپ ایچ ٹی وی بنوا لیں، اور یہاں پر موجود ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کس نے ان پروسیجر سے گزر کر لائسنس بنوایا ہوگا؟ میرے خیال میں 75% لوگوں نے تو بنوایا ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں سڑکوں پر چلتی ہوئی یہ جو منی بسیں، یہ ڈمپر، وہ ڈمپر کو چلتا ہے کیا کسی کو؟ جی جی وہ غیر ذمہ داری. فیضان بھائی لائیو شو ہے اور آج کا علی دن آپ بھائی کے میں آپ سامنے کو ہے. بتا رہا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسی چیز کی پوائنٹیشن تو میں نے کی تھی جی کہ جی جو ایس او پیز موٹر سائیکل کے لیے، وہ ٹینکر، ڈمپر، بس، موٹر سائیکل، ہر چیز کے اوپر ہونی چاہیے. سمپل بات اتنی ہے، دیکھو پاکستان کی قوم جو ہے نا پڑھی لکھی قوم ہے، اور اس میں اتنی پوٹینشل ہے نا، اگر یہ استعمال کرے تو دنیا مانتی ہے اس بات کو. یہ بات بالکل آپ ایسا بھی ہی ہے. جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نااہل ہی ڈرائیور ہیں، ہمارے پاس ڈرائیورز ہیں. ان کو ٹریک پہ لائے گا کون بیٹھ کے؟ دوسری بات یہ، چاہے لائسنس ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ کرپشن کر کون رہا ہے؟ فیضان تو نہیں کر رہا، یا ہم تمام جتنے بھی ابھی لوگ بیٹھے نہیں بیٹھے، یہ کر کون رہا ہے؟ یہ ساری ملی بھگت. جس چیز کی پوائنٹیشن میں پھر بولوں گا کہ جو میں پہلے کر رہا تھا، ڈائریکشن دے رہا تھا کہ اس کے اندر ٹوٹل فالٹ کس کا ہے. اب میری ایک بات بتائیں، پاکستان کا ہی ملک ہے نا، اسلام آباد، پنجاب، لاہور، جتنا بھی ہے، یہ ایون کہ کوئٹہ بلوچستان بھی لے لیں. یہ شمس بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے کہ ان کے یہاں پہ کوئٹہ کے اندر ٹریفک کا اتنا مسئلہ ہے، یہ بولیں گے نہیں. وجہ، وہاں پہ پراپر طریقے سے سارجن جب کھڑا ہوتا ہے نا، تو بھائی میں نے خود سفر کیا ہے، ٹریک دیتا ہے. جگہ جہاں پہ بند ہے وہاں ہائیسٹ بھی نہیں جا سکتی. مجھے خود ایک بار روک کے چلان کیا گیا ہے، اچھا ہائیسٹ میں تھا، میں فیملی کے ساتھ، بولے اس روڈ پہ نہیں جا سکتا. وہاں پہ جب وہاں یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، یہاں ایسی کیا موت پڑ گئی ہے؟ یہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے ساری چیزیں؟ شمس بھائی، فیضان بھائی تو یہی بولتے ہوئے میں نظر آتے ہیں، لیکن بڑا اچھا اقدام ہے کیونکہ آج کا دن 25 دسمبر کا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ بھائی چارگی کو فروغ دیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں نا، ایک مشاورتی کمیٹی بنائیں اپنی. اس کے بعد میں اپنے شو میں بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ بھائی سب اکٹھا ہو سکتے ہیں، کوئی اپلیمنٹ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیضان بھائی کے ساتھ وہ جتنے بھی جانے ہیں، ہمارے ماں بہنیں ہیں، ہمارے صبح سے رات تک گاڑیاں جاتے نہیں ہیں. ضرورت زندگی کے لیے جو ہماری گاڑیاں ہیں وہ ڈیز پہ نکلتی ہیں، 25 سے 30 گاڑیاں ہوتی ہیں. ہمارے کو جو تحفظات، ہمیں بھی تکلیف ہوتا ہے اور ہم ایسوسیشن کی طرف سے ان کو فنڈز بھی دیتے ہیں. ہم جو بھی یہ اقدام اٹھائیں گے، جو گورنمنٹ اقدام اٹھائے گا، فیضان بھائی ابھی صحیح کہتے ہیں کہ تینوں صوبوں میں چیک بیلنس ہے. بائک کہاں سے جائے گا، ہیوی گاڑی درمیان سے جائے گا، اور فاسٹ ٹریک میں وہ ہے. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے چیزوں کو، رولز کو ہم فالو کریں گے. اور ڈرائیورز کی آپ نے بات کی، ایسے ایسے ڈرائیورز ہمارے پاکستان میں بے روزگاری، یہ چیزیں ایسے میں ڈرائیور آپ کو دکھاؤں جنہوں نے ایم اے بھی کیا ہے. لیکن کیا ہے پاکستان میں، یہاں سے لے کے تورخم بارڈر تک، چمن بارڈر تک رشوت کا بازار گرم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایم اے کیا ہوا ڈرائیور آج ڈرائیوری کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ کے لیے. فیضان بھائی انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے. اور شمس بھائی تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کیجئے. اور کراچی کا جو مسئلہ ہے، جو
नौजवानों की लाशें उठा रहा है कराची, इसको ख़त्म किया जाए और कोई ऐसी एप्लीमेंट की जाए, कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात किए जाएँ कि जिससे ट्रांसपोर्टर भी महफूज रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कराची की कारोबारी शख्सियात है, इनको भी बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जानों का नुकसान भी तो नहीं किया जा सकता ना। तो फैज़ान भी बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने तो कभी भी नहीं कहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ऑयल एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन, वाटर टैंकर एसोसिएशन, अगर ये सब समझते हैं कि हम बैठ के कोई इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाजिर है यार। बहुत शुक्रिया, बैठ के थैंक यू जो सो मुल्क मच। आपस में जो है बैठ के इत्तेहाद कायम कर सकते हैं, फिर तो ये कराची के और हम मतलब पाकिस्तानी है ना हम। सिंध हुकूमत को ना कह दीजिएगा, वरना वो एक और महकमा बना के उसमें भर्तियां करके जाले भर्ती कर लेंगे कहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फैज़ान भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे ही। भाई शम्स भाई, उन्होंने फैज़ान मैंने तो कह दिया है, हमारे साथ मौजूद थे फैज़ान हुसैन, उन्होंने कहा है कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे दरमियान एक और शख्सियत है, क्योंकि आज का दिन 25 दिसंबर का है और ये दिन जोशो खरोश से हर मुसलमान भी मनाता है, लेकिन मुस्लिम बिरादरी जो कि हमारे भाई हैं और अहले किताब हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी खुदा हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे पास्टर इमैनुअल सोबा। बड़ा मुश्किल नाम है आपका, और वक्त आपने दिया। मैं तो सबसे पहले, क्योंकि आज आपका त्यौहार है, ईद है, और हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ख्र मरियम, जनाब मरियम को ये शर्फ हासिल है कि आप तहारत की मलिका हैं, खुदावंद आलम के करीब तर। बिल्कुल। उनकी शुजाअत बयान की जाए तो इबादत गुजार, एक पर्देदार खातून कि जिन्होंने आज तक किसी गैर मर्द को देखा ही नहीं, आवाज़ तक नहीं सुनी, देखना तो बहुत दूर की बात है। आपका जो लक़ब है वो बतूल भी कहा जाता है जनाब मरियम को। बीबी पाक तहारत की मलिका, जिब्राइल आते हैं जी। और आके कहते हैं कि जब आहट महसूस हुई, आए तो उनको बीबी को आहट महसूस हुई कि कोई आया है। बीबी घबरा गई, अपने दामन को उन्होंने समेटा, चादर को समेटा कि कौन आया है। तो तुम्हें पता नहीं कि मैं बतूल हूँ, मैं मरियम हूँ, तुम कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद खुदावंद आलम की मर्जी से आया हूँ, बेटा लेके आया हूँ, आपको बेटा अता करने आया हूँ, हज़रत ईसा अता करने आया हूँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी रोशनी आप डालें कि आज का दिन बेसिकली है क्या। आज का दिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बाबर साहब और अली इब्रार नाम है, अली इब्रार साहब। तो ये 21 चैनल की पूरी टीम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस खुशी के मौके पर हमें इनवाइट किया, बुलाया, ताकि हम अपने जीसस का, नबी का, खुदा का जो पैगाम है वो दुनिया तक पहुँचाए। और आपकी बड़ी अच्छी काविश है कि आप उसको जो कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले ज़िंदा जीसस अल मसीह में पूरी दुनिया को मेरा सलाम और मुबारकबाद देता हूँ क्रिसमस की। और इस हवाले से जैसा आपने बताया कि मरियम जो है ना बेटा पैदा हुआ, तो ये खुदा का जो शुरू से अव्वल कदीम से करोड़ों साल पहले से एक प्लान था, क्योंकि इंसान तो गुनहगार है। जो भी माँ बाप के ज़रिए पैदा हुआ है वो मूर्ति गुनाह उसके अंदर होता है। निकाह जैसे भी लुत्फे से कह सकते हैं कि लुत्फे से पैदा होने वाला, बिल्कुल। लेकिन हमारे नबी खुदा है, ये पाक है, बिल्कुल हर चीज़ है, मतलब एक और बिन बाप के पैदा होना ये शर्फ है जनाब मरियम को। जी। तो इसीलिए खुदा ने जो फरिश्ते को पैगाम दिया कि जाके मरियम को बता दे, क्योंकि वो पाक रूह से मल्टी पावर के पैगाम से जो है ना वो साया डालेगा। और पैगाम भी दिया, तसल्ली दी मरियम को, ताकि आप घबराओ नहीं। सबसे पहले कि घबराना नहीं आपने, ये जो कुछ भी होगा ये रूल कुद्दस की कुदरत से होगा। तो वो पैगाम उन्होंने दिया, तसल्ली दी, ताकि पूरी दुनिया के जहान के गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है वो पैदा किया जाएगा, क्योंकि वो बेगुनाह होगा, क्योंकि वो उसकी पाक ज़ात जो है बेगुनाह है, उसके अंदर कोई गुनाह की शरीयत नहीं है। तो इसलिए क्योंकि कुदरत से वो हमला हुई, तो उससे कोई वो नहीं है। तो जब वो दुनिया में आए, दूर है जी, निजासत बीबी से दूर है, बिल्कुल बिल्कुल,
کیونکہ انہوں نے جب حاملہ تک تو ہوئی نہیں نا، وہ تو آتا ہوا جب نازل تک ہوا آدمی نا۔ کو ہی نہیں دیکھا بالکل تو ایسا وہ ہی ہے۔ بالکل ایسی تھی. تو یہ چیز تھی جو اولیت وہ جو تھی پاکیزگی کی، یہ واضح ہے. تو اسی لیے اس کو شرف بھی حاصل ہے، لقب بھی حاصل ہے کہ تمام دنیا کے جو قومیں ہیں تم کو مبارک کہیں گی. لیکن پاسٹر صاحب نبی خدا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی. ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، جی. اور حضرت عیسیٰ کا جو ہر نبی نے اپنا اپنا پیغام دیا، ایک میسیج بالکل فارورڈ کیا. سب نے حضرت عیسیٰ ہے، انہوں نے شراب کو دور کیا، جی نجاست کو دور کیا، بالکل بد فعلی کو دور کیا، جی. زنا سے دور کیا. کیا آج کے ہم مسلمان یا عیسائی ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہے؟ ان کی تعلیمات جو ہے، اگر موسیٰ کی تعلیم کو لیں تو شریعتی نظام تھا، بالکل ٹھیک ہے نا. وہ ایک آج کے دنیا کے دور کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جہاں ڈر خوف نہ ہو تو وہاں جو انارکلی پھیل جلتی ہے. اسی لیے کیونکہ وہ شریعت کا نظام سخت ہوتا ہے. لیکن جیزس نے کہا جب وہ آئے 3 سال 3.5 سال انہوں نے تبلیغ کی، محبت کی پیغام دیا، تاکہ محبت ایک دنیا میں ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا، نفرت کو بھی ختم کرتی ہے، حسد کو بھی ختم کرتی ہے، تفرقے کو بھی ختم کرتی ہے، علیحدگی کو بھی ایک جگہ یکجا کر کے اکائی بنا دیتی ہے، یونٹی بنا دیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب نظام جو ہے نا صحیح چلتا ہے. لیکن جیزس نے کہا کہ شریعت میں ایک چیز کی کمی ہے، میں شریعت کو جو ہے نا وہ کاٹنے نہیں یا ختم کرنے نہیں آیا، پورا کرنے ہیں. کیونکہ شریعت میں محبت نہیں تھی، شریعت میں محبت نہیں تھی. کیونکہ اس لیے محبت نہیں تھی کیونکہ شریعت میں لکھا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، مطلب بدلہ لینا ہے. لیکن جیزس نے کہا بدلہ نہیں لینا، معاف کرنا ہے. اگر تمہیں ایک گال پہ بھی کوئی تھپڑ مار جائے دوسرا کر دو، تو کتنا وہ کرے گا پھر سامنے والا. تو اس سے محبت پیدا، اس میں محبت نہیں تھی، اس میں عدلے کا بدلہ تھا. تو محبت کا پیغام جو ہے نا امن پیدا کرتا ہے. کہیں بھی تو آج دیکھ لیں، اگر مسیحیت جہاں جہاں بھی ہیں مسیحی لوگ، کہیں ان کے اندر تکرار یا تشدد یا نفرت یا قتل و غارت نہیں پائی جاتی. ہمیں یہ فخر ہے کہ جیزس کے پیغام پہ جب عمل کرتے ہیں تو اس کا عمل تو ویسے کچھ لوگ نہیں بھی کرتے، کوئی ضروری نہیں کہ سارے کرسچن کرتے ہیں، میں اس چیز کا ایگری ہوں، لیکن زیادہ تر مسیحی قوم جو ہے امن پسند یہ ہے. کرنا چاہیے نا. جی. دیکھیں آپ کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ آپ ہمارے نبی پیغمبر کو مانتے ہیں، اور ہماری جانیں قربان 1,24,000 پیغمبروں پر، کہ ہر پیغمبر نے اپنا اپنا کام کیا، ہر نبی نے اپنا اپنا کام کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا انہوں نے. اللہ پاک کا پیغام پہنچایا. لیکن ہم بحیثیت مسلمان اور آپ بحیثیت کرسچن، ہمیں اپنے بڑوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے نا. عمل کرنا جو چاہیے. بائبل میں ہے، جو توریت میں ہے، جو انجیل میں ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن، جو 4 مقدس کتابیں کتابوں میں ہیں، ہیں. ٹھیک ہے. جو اہل کتاب، آپ اہل کتاب ہیں. لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جب کوفہ کے اندر آقازادیاں بہنا سر آئیں تو یہ عیسائی ہی تھے کہ جنہوں نے چادریں عطا کی تھیں، خانوادہ محمد علیہ محمد کو چادریں پیش کی تھیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امن پسند لوگ ہیں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی ہیں. دیکھیں نماز واجب ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے. تو ایسا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے ایک میسیج آپ کی طرف سے جانا چاہیے. حیدر پاسٹر کیا کہیں گے آج کے اہم دن پہ، اپنے لوگوں کے لیے میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ اس میں تھوڑی سی ایک میری بات تو دیکھیے گا کہ قائد اعظم کا پاکستان میں مسلمان ہرے رنگ سے دکھائے گئے اور اقلیتوں کو سفید رنگ. تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ دوسرا، کراچی میں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کراچی میں آپ کی کمیونٹی کے کتنے لوگ ہوں گے؟ جی بس جی میرے پاس وقت نہیں، میں یہ سبز رنگ کا، میرے پاس. اچھا جی سبز رنگ کا اور سفید رنگ کا. سبز رنگ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے جھنڈے پہ، پاکستان کے جھنڈے پہ بھی سبز رنگ ہے. اس میں جو ہے نا اقلیت کا نمائندگی سفید رنگ کی ہے. سفید رنگ صلح کی وہ نگہداشت کرتا ہے. تو سبز رنگ ہے کہ ہریالی، سبز و شاداب ہونا چاہیے. یہ جان کو، یہ جیسا جیزس نے کہا تھا کہ اگر ہرے درخت کے، انسان کو ایک درخت سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان اگر میرے ہرے بھرے درخت کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہودیوں نے کیا جو ان کے ساتھ، تو یہ سوکھے درختوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیونکہ انسان سوکھا ہے. تو یہ سبز جو رنگ ہے یہ ہرے بھرے درخت کی پہچان ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہت باتیں کرنی تھی مجھے، میرے دماغ میں بہت سوالات تھے، لیکن کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں، آج ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ناظرین کرام، ہم نے آج کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا؟
नया साल आने को है। 2024 में हमने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, किस किस का दिल दुखाया, किस किस को आबाद किया और किस किस को बर्बाद किया, ये सोचना है। अयूब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पास्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और शम्स भाई आपसे तो इंशाल्लाह अगले शो में हमारी मुलाकात होगी और एक पूरा प्रोग्राम हमने इस पे करना है। जो टैंकर के हवाले से जो लोग नाराज़ हैं, हमें उनको आपकी आवाज़, हम उनके घर जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमने खुसूसी नशरियात रखी जिसमें 3 त्योहारों का जिक्र किया, लेकिन मैं आज के एक अहम टॉपिक जो कि नबी खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब था, हमने यही सुना, यही सोचा, यही देखा कि तालीमात पे कुरान दर्स है, कुरान में सब कुछ है। आपकी बीमारियों का इलाज भी है, नज़र बद का भी इलाज है, लेकिन उसमें सुधरने का भी इलाज है। लेकिन हमारी हदकर्मी है कि हम कुरान को अपने घर में बंद करके रखे हुए हैं, उसे खोलने का हमारे पास वक्त नहीं है। इसी तरह से 4 किताबें हैं जो परवरदिगार आलम ने तमाम उम्मत को अता की। हम उन किताबों को खोल के पढ़ेंगे तो हमें इन मुश्किलात का हल मिलेगा। नफ्सा नफसी का जो आलम है वो ख़त्म होगा। हर कुरान में, हर गीता में, तुरैत में, इंजील में, ज़बूर में खुला लिखा हुआ है कि भाईचारगी को फ़रोग़ दे, जुल्म की बात ना करें, मोहब्बत की बात करें। तो मोहब्बत की बात करनी है। आज हमने इंशाल्लाह हफ्ते को एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।